الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ محبت سے درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اسلامی سال کا یہ بابرکت مہینہ جسے رجب کہا جاتا ہے، اس ماہ میں اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پیارے محبوب کو وہ معجزہ عطا فرمایا جو پہلے انبیاء میں سے اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمایا تھا۔ اپنے محبوب کو خالق کائنات نے اپنے قرب خاص میں بلایا، اپنے دیدار سے مشرف فرمایا، سر کی آنکھوں سے اللہ کے نبی نے اللہ کا دیدار فرمایا۔ ہمارے بزرگ ایک بات بیان کرتے ہیں، آپ اکثر علماء سے سنتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات 1000 مہینوں سے افضل والا ہے۔ اور پھر میلاد شریف کے موقع پہ ایک بات بیان کی جاتی ہے کہ لیلۃ المیلاد لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے۔ لیلۃ القدر میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا، لیلۃ المیلاد میں اللہ نے اپنا شان والا رسول عطا فرمایا۔ لیکن علماء سے پوچھئے، کسی صاحب دل نے کہا تھا کسی کا جملہ، اس نے کہا جی یہ راتیں ساری فضیلت والی، بات موازنے کی نہیں، بات اپنی محبت کی، کہ لیلۃ المیلاد میں اللہ ساری کائنات پہ کرم فرماتا ہے، اپنا شان والا رسول دیتا ہے۔
اور معراج کی رات وہ شان والی رات ہے جس میں کائنات پہ کرم نہیں ہوتا، رحمت والے نبی پہ اللہ کرم فرماتا ہے۔ اس رات کی برکتیں، اس رات کی رحمتیں ہم میں سے کون کیا سمجھے گا؟ یہ دینے والا رب جانتا ہے یا لینے والی ذات محمد مصطفیٰ کی جانتی ہے۔ ہمارے علماء کرام نے معراج النبی کا پس منظر لکھا ہے کہ معراج النبی کیوں ہوا، اس کے اسباب کیا تھے۔ چند باتیں گوش گزار کرتا ہوں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے مکہ مکرمہ میں اعلان فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تم فلاح پا جاؤ گے۔ مکہ کے لوگ مخالف ہو گئے، جو پہلے آپ کو صادق کہیں، امین کہیں، اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھوائیں، اپنے جان و مال کا، اپنی عزت کا آپ کو محافظ سمجھیں، صرف اس ایک بات سے اللہ کی وحدانیت کا اعلان فرمایا، دشمن ہو گئے۔ آپ کے راستے میں روڑے اٹکائے گئے، اکا دکا مکہ کے لوگ مسلمان ہوئے، دشمنی بڑھتی گئی، سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا۔ چند صحابہ اکرام کے ساتھ اللہ کے نبی کو شیب ابی طالب میں محصور کر دیا گیا۔ یہ کم و بیش 3 سال کا عرصہ ہے۔ اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ ایک گھاٹی کے اندر موجود ہیں۔ کیسے وقت گزرا؟ صحابہ اکرام فرماتے بعض اوقات ایسے وقت ہوتا تھا ہمیں اس گھاٹی میں کھانے کے لیے سبز گھاس نہیں ملتی تھی، خشک تنکوں پہ گزارا کیا جاتا تھا۔ یہ 3 سال کا وقت گزرا، بالآخر نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم آپ کے خاندان والوں کی کوششوں سے، حضرت ابو طالب کی کاوشوں سے یہ 3 سال کے عرصے کے بعد سوشل بائیکاٹ ختم ہوا۔ نبی کریم شیب ابی طالب کی اس قید خانے سے باہر آئے۔ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہما، ایک ہی سال میں یہ دونوں بڑے سہارے یک کے بعد دیگرے دنیا سے چلے گئے۔ یہ دونوں ظاہری بڑے سہارے تھے۔ جب مکہ کے مشرکوں نے دیکھا کہ حضرت ابو طالب چلے گئے، ان کی غمخوار بیوی حضرت خدیجہ بھی چلی گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مخالفت تیز ہو گئی، دشمنی بڑھ گئی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے مجبور ہو کے آپ نے طائف کا سفر اختیار کیا۔ وہاں سے لوگ کیا جواب دیتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے جا کے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا۔ اب ذرا غور کیجئے، ایک آدمی کہتا ہے تم کیا کہتے ہو، میں تمہاری بات نہیں سننا چاہتا۔ ایک بولا، کہنے لگا اللہ کو تمہارے علاوہ نبی بنانے کے لیے کوئی اور نہ ملا تھا، تجھے نبی بنا دیا۔ ایک بولا، کہنے لگا اگر میں تمہیں سچا مان لوں، اے محمد اگر میں تمہیں سچا مان لوں، اس بات کا مطلب میں نے کعبے کی عزت کو پامال کر دیا ہے۔ پھر چند اوباش نوجوانوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا گیا، پتھروں کے تھیلے بھر کے دیے، یہ مار کے آؤ۔ پتھر برسائے گئے، نبی کریم کا جسم مبارک لہو لہان ہو گیا۔ آپ کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ بھی تھے، انہوں نے اپنے سر پر، اپنے جسم پہ پتھروں کو برداشت کیا، لیکن آخر کہاں تک؟ شوال کے آخر میں، ماہ شوال کے آخر میں نبی کریم کی طائف سے واپسی ہوئی۔ آپ لوگوں کو اللہ کا نام سکھاتے رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے۔
آپ تجارتی منڈیوں میں گئے، آپ قافلوں میں گئے، حج کے میدان میں گئے، مکہ والوں نے ایک آدمی پیچھے لگا دیا، اللہ کے نبی حج کرنے والوں کو اللہ کا نام سکھاتے، وہ آدمی پیچھے پیچھے کہتا ہے اس دیوانے کی بات نہ سننا، اس کی بات سنو گے تم اپنے باپ دادا کے دین سے پھر جاؤ گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اسی عالم میں وقت گزرتا رہا۔ ایک دن اللہ کے نبی کے دل میں خیال آیا، سرکار کے دل میں خیال آیا، میں نے اتنی کوشش کی ہے، اتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں، اتنے مصائب سہے ہیں، اور یہ لوگ اسلام ہی قبول نہیں کرتے، دین حق کی دعوت کو سنتے ہی نہیں ہیں، کسی بات کو سننا گوارا نہیں کرتے، اسلام کا اللہ کا یہ پیغام کیسے پہنچے گا؟ سرکار کے دل میں یہ خیال آیا، آپ رنجیدہ ہو گئے، وہ اللہ کی طرف سے مجھ پہ فرض ہے، اللہ نے مجھے منصب دیا ہے، ڈیوٹی لگائی ہے، اللہ کی دعوت حق کو پہنچانا ہے، اللہ کی ربوبیت کا اعلان کرنا ہے۔ سرکار رنجیدہ ہو گئے، آپ کے دل میں خیال آیا شاید پلکوں پہ دو موتی بھی آ گئے ہوں گے۔ اللہ کے نبی کے دل میں خیال ہے یہ لوگ کب مانیں گے، یہ اللہ کے نام کی دعوت پہ کب لبیک کہیں گے۔ اسی عالم میں ظاہراً اللہ کے نبی کی آنکھ لگی، دل مبارک رنجیدہ تھا، جیسے ہی آنکھ لگی عالم بالا میں ہلچل۔ جبریل نے عرض کی یا اللہ تیرا محبوب ہے، شان والا رسول ہے، تیرا لاڈلا محبوب ہے، کیا ایسے ہی چلا جاؤں؟ اللہ کی طرف سے حکم ہوا نہیں جبریل جاؤ جنت کی ایک سواری بھی لے لو۔ یا اللہ جنت کی سواری بھی لے لیتے ہیں، اور میں ہوں ساتھ میں میکائیل ہے، کیا ایسے ہی چلے جائیں؟ اللہ کی طرف سے حکم ہوا نہیں جبریل اور 70,000 باراتی فرشتے بھی ساتھ لے کے جاؤ، ایسے نہیں، پورے تجھ کو احتشام سے، بڑے پروٹوکول سے، اور میرے محبوب کو میری بارگاہ میں لے کے آؤ۔ جبریل اللہ کا حکم سن کر جنت میں آ گئے۔ جنت کی سواری لینی ہے، کس کے لیے؟ آمینہ کے لال کے لیے، دو جہاں کے مالک کے لیے جنت کی سواری کا انتخاب ہے۔ جبریل براق کو دیکھتے ہیں، ایک براق بڑا خوبصورت ہے، بڑا چہرہ نورانی ہے، چہرے سے نور چھل رہا ہے، جبریل کو پسند آیا، اس کی لگامیں پکڑی، اس سواری کی لگام تھام کے چلنے لگے۔ جبریل کی نگاہ ایک اور براق پہ پڑی، وہ براق پہلے براق سے زیادہ حسن و جمال والا، وہ براق حسن و جمال میں اس سے زیادہ ہے۔ جبریل نے سوچا وہ سواری آمینہ کے لال کی ہے، معمولی سواری نہیں چلے گی، پہلے براق کو چھوڑا دوسرے کے پاس، دوسرے کو لے کے چلنے لگے، ایک اور براق نظر آ گیا، حسن و جمال میں وہ دونوں سے زیادہ، اس کو پکڑا، چوتھا نظر آ گیا، چوتھے کو پکڑا، پانچواں نظر آ گیا، اور جبریل دیکھ رہے ہیں اور کس کو لے کے جاؤں کس کو نہ لے کے جاؤں، اور جنت میں تلاش کر رہے ہیں سواری۔ اچانک شاید کہیں دور جنت کے کونے میں جبریل کو ایک براق نظر آیا، سر نیچے کیے ہوئے، اس کی پلکوں پہ موتی ہے، آنسو بہا رہا ہے، اور جبریل ساری سواریاں چھوڑ کے اس روتے ہوئے براق کے پاس چلے گئے، اور جنت کی سواری تجھے کیا ہو گیا؟ آج تو اللہ نے خوشی کا حکم دیا ہے، آج اللہ نے جنت کے بناؤ سنگار کا حکم دیا ہے، حوریں بھی خوش ہیں، غلمان بھی خوش ہیں، اور مالا اعلیٰ کے فرشتے بھی خوش ہیں، اور رب کی طرف سے حکم ہے، جنت کی سواریاں خوش نظر آ رہی ہے، اور تو کیوں رو رہا ہے؟ وہ براق روتے ہوئے کہنے لگا جبریل منزل سب کی ایک ہے، اور کوئی مسکرا کے جانا چاہتا ہے، اور میں پلکوں پہ موتی سجا کے آمینہ کے لال کی سواری بننا چاہتا ہوں۔ اور جبریل نے سنا تو فرمایا اور یہ وہ بارگاہ ہے اور یہاں رونے والا کبھی محروم نہیں رہتا، اور چل تیری آنکھوں کے صدقے آج جبریل نبی کی سواری تجھے بنا رہا ہے۔
جبریل نے اس براق کو پکڑا، جیسے ہی نبی کی بارگاہ میں جانے کی نوید سنائی اس کا چہرہ کھل جاتا ہے۔ باقی سواریوں کا حسن کیا ہوگا، اس کے چہرے پہ ایسا نور آتا ہے کہ جنت کے در دیوار بھی روشن ہوتے ہیں۔ ایمان والو، اس چیز کا کبھی مشاہدہ کرنا ہو، اس چیز کو دیکھنا ہو، کہیں کسی مجلس میں کسی جگہ بیٹھے ہوئے اور کسی بندہ مومن کو ذرا خوشخبری تو سناؤ، اور چل تجھے مدینے سے بلاوا آیا ہے، اور جسے بلاوا آتا ہے اور یہ نوید سنتے چہرہ خوشی سے کھل جاتا ہے، اور چہرے پہ تو نور ٹھاٹھے مارتا ہوا نظر آیا کرتا۔ جبریل نے جنت کی سواری لی، 70,000 فرشتے، جبریل و میکائیل، فرشتوں کو ساتھ لے کے نبی کریم کی بارگاہ میں اللہ کے نبی لیٹے ہوئے آرام فرما رہے۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، میں اللہ کا نبی، میری آنکھیں تو سوتی ہیں، میرا دل جاگتا رہتا ہے۔ میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل جاگتا رہتا ہے۔ جبریل آئے نبی کریم کی بارگاہ میں، آج اٹھانا ہے، بیدار کرنا ہے، جگانا ہے، کیسے جگایا جائے؟ آج بیٹا ہے باپ کو جگاتا ہے، بڑے ادب سے آواز دے لیتے ہیں، جسم پہ ہاتھ لگا دیں، بازو پہ ہاتھ لگا دیں۔ کوئی شاگرد ہے، کوئی مرید ہے، اپنے شیخ کا، اپنے استاد کا ادب کرے، جگانے کے لیے پاؤں کو ہاتھ لگا دیں۔ جبریل نے جگانا ہے، بیدار کرنا ہے ادب سے۔ کیسے بیدار کرے؟ جبریل کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر بھی گھوما ہوگا کہ ملک الموت آیا موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں، کس لیے آئے ہو؟ جی آپ کی جان نکالنے کے لیے آیا ہوں۔ ملک الموت ہے، کس کو بولنے کی مجال ہے؟ کلیم اللہ نے ایک زور سے لگائی، آنکھ باہر آ گئی۔ اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ کس کے پاس بھیج دیا ہے جو مرنا ہی نہیں چاہتا؟ اللہ نے فرمایا دوبارہ جاؤ۔ موسیٰ کلیم اللہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ادب سکھا رہے تھے۔ یہ علماء تفصیل سے بتا سکتے ہیں، جبریل کی نگاہوں کے سامنے وہ منظر، ہمارے ائمہ حضرات فرماتے ہیں جبریل فرشتوں کا سردار، نوریوں کا سردار، اللہ نے سر سے لے کر پاؤں تک جبریل کے پورے وجود کو نور سے بنایا ہے، پورا وجود نور کا بنایا ہے۔ ہونٹ نور کے نہیں بنائے، ہونٹ نور کے نہیں، ہونٹ کافور کے، کافور میں ٹھنڈک ہوتی ہے۔ جبریل کا پورا جسم نور کا، ہونٹ نور کے نہیں، ہونٹ کافور کے۔ جبریل سوچ رہے اللہ کے نبی کو بیدار کرنا ہے، کیسے جگاؤں، کیسے عرض کروں؟ یا رسول اللہ یہ رب کا پیغام لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ اچانک جبریل کے دل میں خیال آیا، جبریل وہ اللہ نے تیرے ہونٹ کافور کے بنائے، کافور میں ٹھنڈک ہے، شاید آج کی رات کے لیے اللہ نے تجھے کافوری لب دیے ہیں۔ جبریل آگے بڑھے، نبی کریم سو ہوئے تھے، جبریل نے آگے بڑھ کے اپنے ہونٹ مصطفیٰ کے قدموں سے لگا دیے۔ نبی کے قدموں کو فرشتوں کا سردار بوسے دیتا ہے، اور گویا جبریل دنیا والوں کو اعلان کر کے بتا رہا ہے، اور دنیا والوں یہ نبیوں کا، رسولوں کا امام ہے، اس کا معراج تو ہوگا اللہ کے دیدار سے۔ میں فرشتوں کا سردار ہوں، میرا معراج ہو رہا ہے مصطفیٰ کے قدموں کو بوسے دینے سے معراج ہو رہا ہے۔ جبریل نے نبی کریم کے قدموں کو بوسا دیا، ٹھنڈے کافوری لب مصطفیٰ کے قدموں سے لگے، ٹھنڈک کی وجہ سے اللہ کے نبی کی آنکھ کھلی۔ آپ نے آنکھیں کھولی، جبریل، میکائیل، جنت کی سواری 70,000 فرشتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جبریل کیسے آنا ہوا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام ہے۔ کیا پیغام ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، اے سراپا حمد و خوبی، چلیے آج اللہ آپ سے ملاقات کا مشتاق نظر آ رہا ہے۔
آج اللہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم بیدار ہوئے، اللہ کے نبی نے وضو فرمایا، وضو فرما کے اللہ کے نبی نے جبہ پہنا، سر پہ دستار باندھی، اس حسن بے مثال نے وضو فرمایا، دستار باندھی سر پہ، جبہ پہنا، جنت کی سواری اللہ کے نبی نے 2 نوافل ادا فرمائے۔ جنت کی سواری، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم آگے بڑھے، سواری پہ سوار ہونے لگے۔ اس مقام پہ آ کے امام اہل سنت کی روح مچلتی ہے، کہتے ہیں خدا ہی دے صبر جانے پرغم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم۔ خدا ہی دے صبر جانے پرغم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم بہرحال سواری پہ سوار ہوئے، جبریل آگے بڑھے، سرکار کے سوار کی رکاب کو پکڑا۔ سواری کی رکاب، رکاب کسے کہتے ہیں؟ ڈی شکل کی، جہاں پہ شاہ سوار اپنا پاؤں رکھتا ہے۔ میکائیل آگے بڑھے، دوسری رکاب کو پکڑ لیا، گویا اعلان ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ نے ساری کائنات کا مالک و مختار بنایا ہے، اور یہ جنت کے، یہ فرشتوں کے، یہ سب کے فرشتوں کے سردار ہیں جبریل و میکائیل، اور یہ آپ کی سواری کا رکاب پکڑ رہے ہیں، گویا بتا رہے ہیں، اور جہاں پہ ان کے مرتبے کی حد ختم ہوتی ہے، مصطفیٰ کے قدموں کی لگی خاک اس سے بھی بلند و بالا نظر آ رہی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا سفر شروع ہوا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس براق کی سواری کی رفتار کیا ہے؟ فرمایا جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہاں پہ اس کا قدم جاتا ہے۔ ایک جگہ پہ پہنچے، حضرت جبریل نے سواری کو روک دیا، سواری کو روکا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ اتریے، 2 نفل پڑھیے۔ یا رسول اللہ، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا جبریل یہ کون سی جگہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بیت اللحم کہا جاتا ہے۔ اور جبریل یہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام یہاں پہ اللہ اللہ کیا کرتی تھی، اور یہ برکت والی جگہ ہے، یہاں پہ اتر کے 2 نفل پڑھیے۔ نبی کریم براق سے نیچے تشریف لائے، اللہ کے نبی نے وہاں پہ 2 نفل پڑھے۔ ایمان والے، ام عیسیٰ حضرت مریم علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ کی نبی نہیں ہے، ولیہ خاتون ہے، نبی نہیں، نبی کی ماں ہے، اور جہاں پہ کوئی اللہ والا چند گھڑیاں اللہ اللہ کر جائے، رب رب کر جائے، اللہ کو یاد کر جائے، اور قیامت تک وہ جگہ برکت والی ہو جاتی ہے، وہ جگہ شان والی ہو جاتی ہے، اور وہاں جا کے 2 نفل پڑھنا اور یہ بڑوں بڑوں کی سنت ہو جایا کرتی ہے۔ ایمان والے آ جا، اور ایسے ہی نہیں، اور یہ بڑوں کی سنتیں تھی، اور یہ لوگ عمل کر گئے جنہیں اللہ نے دل کی آنکھیں عطا کی ہے۔ اور کبھی پوچھو اس مرد کلندر سے اسے کیا ملتا تھا، اور جو داتا علی حجویری کے پاس 40 روز بیٹھ کر اللہ اللہ کرتا رہا ہے، اور داتا علی حجویری تو داتا رہے، اور معین الدین چشتی حجویری جہاں بیٹھ کے اللہ اللہ کر گئے، رب نے قیامت تک اس جگہ کو برکت والا کر دیا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا میں نے 2 نفل پڑھے، اس کے بعد پھر سفر شروع ہوا۔ آئیے کبھی اس سنت پر بھی عمل کیجئے، جہاں کوئی اللہ والا چند گھڑیاں گزار کے گیا ہو، اللہ اللہ کر کے گیا ہو، وہاں 2 رکعت نفل پڑھ کے تو دیکھیے، شاید جولی بعد میں پھیلتی ہے، اللہ رحمتوں سے پہلے مالا مال کر دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پھر سفر شروع کیا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میں کسیب احمر کے پاس سے گزرا، کسیب احمر کے پاس سے گزرا جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور ہے۔
فرمایا میں نے دیکھا اللہ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے صلاۃ پڑھ رہے ہیں۔ نبی فرماتے ہیں میں نے دیکھا موسیٰ اپنی قبر کے اندر کھڑے صلاۃ پڑھ رہے ہیں۔ قبر کے اندر کتنی جگہ ہوتی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا قد مبارک بڑا، ہم سے بڑا قد تھا، لمبا قد تھا، اور قبر میں بمشکل بیٹھنے کی جگہ ہوتی، کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہوا کرتی۔ اور موسیٰ کلیم اللہ جیسا دراز قد، لمبے قد کا اللہ کا نبی قبر کے اندر کھڑا ہے، ایمان والے ماننا پڑے گا ہر قبر اندر سے ایک جیسی نہیں ہوا کرتی، اور کچھ قبریں تنگ ہوا کرتی ہیں، اور کچھ قبریں کسی کے لیے ایسی ہوتی ہیں جیسی جنت کا باغ نظر آیا کرتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں سواری پہ گزرا، میں نے موسیٰ کو دیکھا قبر کے اندر کھڑے نماز ادا کر رہے ہیں۔ ہو کوئی شان والا، ہو کوئی شان والا، اللہ کی رحمتوں والا، اسے قبر کے اندر کے حالات نظر آ جاتے ہیں، ہم دیکھیں ہمیں نظر نہ آئے یہ ہماری نگاہ کا قصور ہے، اور جب کوئی شان والا دیکھتا ہے اسے قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ حالات نظر آ جایا کرتے ہیں۔ اسی لیے تو معین الدین چشتی اجمیری کہہ گئے اور گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، اور یہ جو قبر کے اندر لیٹا ہوا ہے یہ معمولی نہیں ہے، نہ کہ سارا پیر کامل کامل آرا رہنما، اور یہ کوئی ہو شان والا اللہ نگاہوں سے پردے اٹھاتا ہے اسے قبر کے اندر کے حالات نظر آ جایا کرتے۔ نبی کریم نے فرمایا میں نے دیکھا موسیٰ قبر کے اندر کھڑے صلاۃ پڑھ رہے ہیں۔ صلاۃ کا ایک معنی نماز ہے۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا الانبیاء احیاء یصلون فی قبورہم، اللہ کے نبی سارے زندہ اپنی قبروں میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ یہاں پہ علماء فرماتے صلاۃ کا ایک معنی درود پاک بھی ہے، اور جیسے نبی کریم کی سواری گزرنے لگی، موسیٰ بھی تو شان والے ہیں، نبیوں کے امام نے دیکھا موسیٰ قبر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، اور موسیٰ نے دیکھا مصطفیٰ کی سواری گزر رہی، قبر کے اندر کھڑے ہو کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، ایمان والے آجا کبھی تو بھی موسیٰ کلیم اللہ کے طریقے پر عمل کر لے، اپنے گھر میں کھڑا ہو کر، اپنے گھر میں، اپنے بستر پہ، اپنے بیٹھک میں، اپنے بیڈ روم میں کھڑا ہو کر کبھی تو بھی خاموشی سے رات کی تنہائی میں پکار کے کہہ دے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ہو سکتا ہے نبی کی سواری کہیں اور جا رہی ہو، پہلی منزل تیرا گھر بنتی چلی جائے، پہلی منزل تیرا گھر بنتی چلی جائے۔ محبت سے پکارنا ہمارا کام ہے، کرم فرمانا تو اس لجپال نبی کا کام نظر آیا کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ہر قبر اندر سے ایک جیسی نہیں ہوتی، ہم دیکھتے ایک دوسرے کو، ہماری عقل کا دائرہ ایک دوسرے تک رہتا ہے، ہماری سوچ، ہماری عقل اس سے آگے نہیں بڑھتی۔ موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے یا درود پاک پڑھ رہے تھے؟ یہ تو علماء پہ چھوڑیے، علماء کی باتیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میں براق پہ سوار، براق کی رفتار کتنی، جہاں پہ اس کی نظر جاتی وہاں اس کا قدم جاتا۔ فرمایا میں کسیب احمر کے پاس سے گزرا، موسیٰ کو دیکھا قبر میں نماز پڑھ رہے، صلاۃ پڑھ رہے، وہ نماز ہے درود پاک ہے جو اللہ بہتر جانتا۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا میں مسجد اقصیٰ پہنچا، اللہ کے سارے نبی مسجد اقصیٰ کے اندر موجود، فرمایا باہر مسجد کے دروازے پہ، دروازے سے باہر 3 نبی کھڑے میرا استقبال کر رہے ہیں۔ کون کون سے؟ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، اور تیسرے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ وہ ابھی موسیٰ قبر میں کھڑے صلاۃ پڑھ رہے تھے اور نماز پڑھ رہے تھے، درود پاک پڑھ رہے۔ نبیوں کے امام تو براق پہ سوار ہے، موسیٰ کے پاس تو براق نہیں، جنت کی سواری نہیں تھی، اس رات تو نبی کریم کے پاس سواری تھی، موسیٰ قبر میں ہے۔ ایمان والے ہماری عقل کا دائرہ ایک دوسرے تک رہتا ہے، نبی کی ذات کو زمان و مقام میں قید نہیں کیا جا سکتا، اور موسیٰ قبر میں بھی موجود ہے، موسیٰ مسجد اقصیٰ میں بھی استقبال کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں اسی معراج کی رات جب چھٹے آسمان پہ پہنچا
پہنچا اور میں نے دیکھا موسیٰ چھٹے آسمان پہ بھی میرا استقبال کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک رات میں ایک وقت میں 3 جگہ اپنی قبر میں مسجد اقصیٰ میں چھٹے آسمان پہ موجود ہیں۔ جس پر اللہ مہربانی کر دے، جس پر اللہ کرم کر دے، رب جسے نواز دے، پھر وہ عقل کے پیمانے پہ تولا نہیں جاتا۔ یہ تو موسیٰ کی ذات تھی، نبی ہیں، کلیم اللہ ہیں، فضیلت والے، اولو العزم رسول ہیں۔ آئیے اس امت کا بھی دیکھیے، اللہ جب مہربانی کرتا ہے تو کیا کچھ ملا کرتا ہے۔ بغداد کے تاجدار حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تشریف فرما تھے ایک دن، جمعے کے بعد رمضان المبارک کا دن ہے۔ ایک آدمی آ گیا، حضرت آج میری طرف سے دعوت قبول کیجئے، روزہ میرے گھر افطار کیجئے۔ آپ نے وعدہ فرما لیا، ٹھیک، روزہ تمہارے گھر افطار ہوگا۔ کچھ وقت گزری، ایک اور آدمی آ گیا، حضور آج روزہ میرے پاس افطار کیجئے۔ فرمایا ٹھیک، روزہ تمہارے پاس۔ اب پاس بیٹھے خادم کھڑے، خادم پریشان ہو گئے، آج کا جمعے کا دن ہے، 2 لوگوں سے وعدہ کر لیا روزے کی افطاری کا، ایک سے وعدہ وفا ہوگا، دوسرے سے تو وعدہ خلافی ہوگی، ایک کے پاس جائیں گے دوسرے کے پاس۔ اب افطاری کا وقت تو ہر جگہ ایک ہی ہے، یہ تو نہیں کہ ایک جگہ روزہ مغرب کو، دوسری جگہ عشاء کو، کہ ایسے وقت تو نہیں بدلے گا۔ کچھ وقت گزرا، ایک اور آ گیا، حضرت جی روزہ میرے گھر افطار کیجئے۔ فرمایا ٹھیک۔ اب خادم یہ کیا ہو رہا ہے، حضرت ہر ایک سے وعدہ کر رہے۔ کتب میں لکھا ایک ایک کر کے 40 لوگ آ گئے، ایک ایک کر کے 40 لوگ آ گئے۔ حضرت جی روزہ ہمارے پاس، آپ نے سب سے وعدہ فرما لیا، روزہ تمہارے پاس افطار ہوگا۔ اب خادم پریشان ہے، یہ 39 لوگوں سے وعدہ خلافی، ایک سے وعدہ وفا ہوگا۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی نے وہیں مصلی پہ اثر پڑی، وہاں بیٹھے اللہ اللہ کرتے رہے۔ افطار کا وقت ہوا، خادم تھے کہ ابھی اٹھیں گے، کسی کے پاس، ایک کے پاس چلے جائیں گے وعدہ وفا کرنے کے لیے۔ آپ وہیں بیٹھے، آپ نے روزہ افطار کی، آپ نے روزہ افطار کیا، نماز مغرب ادا کی، پھر اللہ اللہ کرتے رہے، نماز عشاء پڑھی، تراویح پڑھی، رات وہیں بیٹھے اللہ اللہ کرتے رہے۔ خادم پاس بیٹھے دیکھ رہے ہیں حضرت کے معمولات ہیں، یہ کیا ہو گیا، کسی ایک سے بھی وعدہ پورا نہیں کیا۔ فجر ہوئی، اگلے دن وہیں بیٹھے اللہ اللہ کرتے رہے۔ اشراق کے بعد ایک آدمی آیا، حضرت جی آپ کی بڑی مہربانی، شکریہ، کل آپ نے روزہ میرے گھر افطار کیا۔ خادم پریشان ہو گئے، ہماری آنکھوں سے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں گئے۔ کچھ وقت گزرا، ایک اور آ گیا، حضرت جی بڑی مہربانی، شکریہ، کل آپ میرے گھر افطاری کے لیے 40 کے 40 لوگ آ گئے۔ حضرت جی مہربانی، شکریہ، میرے گھر روزہ افطار کیا ہے۔ اور خادم پریشان سر پکڑ کے بیٹھ گئے، اور عبد القادر جیلانی ہماری آنکھوں سے ایک لمحے کے لیے اوجھل نہیں ہوئے، اور یہ 40 لوگ کہتے ہمارے گھر روزہ افطار کیا ہے۔ ایمان والے، اگر ایک عبد القادر جیلانی ایک وقت میں 41 جگہ ہو سکتا ہے، اللہ کی مہربانی سے، رب کی قدرت سے ایک وقت میں 41 جگہ جا سکتا ہے، تو جو عبد القادر جیلانی کا بھی نبی ہے، اگر ایک وقت میں 41 کروڑ نہیں 41 ارب جگہ بھی چلا جائے، ہر مومن کے گھر میں آمینہ کے لال کے جلوے نظر آ جائے، اس میں حیرانگی کی بات نہیں۔ اور کرم کرنے والا نبی ہے، اور جہاں چاہے آ جا سکتا ہے، کوئی روکنے والا نہیں۔ آئیے جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، کبھی ذرا محبت سے انہیں پکار کے تو دیکھیے، کبھی محبت سے نام لے کے تو دیکھیے، کبھی محبت سے صدا تو لگائیے صحیح۔
اور شاید ایمان والے کی صدا بعد میں نکلتی ہے، کرم پہلے ہو جایا کرتا ہے۔ اور یہ مت سمجھنا وہ نبی مدینہ طیبہ ہے اور صرف گنبد خضرا ہے، ایمان والے، اور دل سے محروم یقین مت ہونا، اور یقین کا دامن تھامے رکھنا تیرا کام ہے۔ وہ لجپال نبی گنبد خضرا میں بھی نظر آ رہا ہے، وہ اپنے ہر امتی کے گھر میں بھی جلوہ گر نظر آیا کرتا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ فرماتے میں مسجد اقصی پہنچا، انبیاء نے استقبال کیا۔ اب انبیاء کرام استقبال کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ تینوں نبی استقبال کرتے ہوئے کہتے ہیں، استقبال کن جملوں میں کیا گیا؟ آدم علیہ السلام سب سے پہلے تشریف لائے، ابو البشر ہیں۔ آدم علیہ السلام خود استقبال کرتے ہوئے کہتے ہیں السلام علیکہ یا اولو، اے سب سے پہلے نبی آپ پر سلام ہو۔ وہ ہم تو سمجھتے ہیں آدم علیہ السلام پہلے، آدم کسی کو اول کہہ رہے ہیں، اور یہ ذات کون ہے؟ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ایک دن سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی وجبت لک النبوہ، آقا آپ کو نبوت کب سے عطا ہے، کب سے آپ نبی ہیں؟ فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، آدم ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے، میں اللہ کا نبی اس وقت بھی نبی نظر آ رہا تھا۔ یہ تو وہ ذات ہے جن کے صدقے اللہ نبوت بانٹ رہا ہے، اللہ نبیوں کو مرتبہ عطا فرما رہا ہے۔ یہی آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسرا استقبالیہ جملہ کہتے ہیں السلام علیکہ یا آخرو، اس دنیا میں سب کے آخر میں تشریف لانے والے، جو مصدق لما معکم کا تاج سر پہ سجا کے دنیا میں آگے، آپ پر سلام ہو۔ السلام علیکہ یا حاشرو، اور قیامت کے دن جو سب سے پہلے جن کے قدموں سے حشر بپا ہوگا، آپ پر سلامتی ہو۔ یہ انبیاء اپنا ایمان بتا رہے ہیں، انبیاء اپنا نظریہ بتا رہے ہیں۔ ایمان والے آجا، تو بھی انبیاء کے نظریے پر یقین رکھ لے، اور تیرا یقین بعد میں پختہ ہوگا، رب کی رحمتیں تیرے گھر میں جلوہ گر نظر آتی چلی جائے گی۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، میں مسجد اقصی گیا، وہاں پہ مجلس محفل شروع ہو گئی، انبیاء اکرام تشریف فرما ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اٹھے، خطبہ ارشاد فرمایا، فرمایا میں اللہ کا نبی، اللہ نے مجھے اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا، یہ کمالات دیے، یہ معجزات دیے، فرشتے میرے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ آدم علیہ السلام کے علم کے آگے فرشتے عاجز آ گئے۔ آدم علیہ السلام خطبہ دے کے بیٹھے، اللہ کے نبی نے فرمایا آدم نے جو کہا ہے سچ کہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اٹھے، خطبہ دیا، اللہ کے نبی نے فرمایا موسیٰ نے جو کہا سچ کہا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے خطبہ دیا، عیسیٰ نے جو کہا سچ کہا۔ ابراہیم نے جو کہا سچ کہا۔ یحییٰ و زکریا نے جو کہا سچ کہا۔ اسماعیل و اسحاق نے جو کہا سچ کہا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سب کی تصدیق فرما رہے ہیں۔ تصدیق کون کرتا ہے؟ گواہی کون دیتا ہے؟ جو موقع پر موجود ہو، جو موقع پر موجود ہو وہ گواہی دیا کرتا ہے۔ اور شاید عقل میں یہ بات تو آ جائے، جب سے دنیا میں آئے اس کے بعد کے حالات سے تو واقف ہے، اور پہلے والوں کے حالات سے واقف نہیں۔ علامہ نیسابوری رحمت اللہ تعالی علیہ قرآن کریم کی ایک آیت طیبہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اس لفظ شاہد کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، بڑے میدان محشر میں رب کی بارگاہ میں ایک امت پیش کی جائے گی، پہلی امتوں میں۔ اللہ اس امت سے پوچھے گا، اور میرا نبی تمہارے پاس آیا تھا، اس نے میرا پیغام دیا، تم نے مانا کیوں نہیں؟ وہ بڑے میدان محشر میں امت جواب اس بات سے مکر جائے گی، انکاری ہو جائے گی، کہیں گے یا اللہ ہمارے پاس تیرا کوئی نبی نہیں آیا۔ اس امت کے پاس جس نبی کو بھیجا ہوگا، اللہ اسے طلب فرمائے گا، وہ نبی رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، رب فرمائے گا اور یہ تمہاری امت کہتی ہے ہمارے پاس کوئی پیغام دینے والا نہیں۔ وہ بڑے میدان محشر میں رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ میں نے تیرا پیغام پہنچایا،
قرآن پاک کی آیت طیبہ کی تفسیر میں علماء لکھتے ہیں اللہ برے میدان محشر میں اپنے اس نبی سے فرمائے گا وہ تمہارا کوئی گواہ ہے تو لے کے آؤ، کوئی گواہ ہے تو لے کے آؤ۔ امت انکاری ہو گئی، یا اللہ تیرا کوئی نبی نہیں آیا، ہمیں پیغام نہیں ملا، ہم عمل کیسے کرتے؟ اللہ نبی کو طلب فرمائے گا، نبی عرض کریں گے یا اللہ میں نے تیرا پیغام پہنچایا، اس امت کو پیغام دیا۔ رب نبی سے فرمائے گا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے اپنی نبوت کا جو آج تصدیق کرے برے میدان محشر میں کہ تو نے میرا پیغام اپنی امت کو پہنچایا تھا؟ وہ نبی قیامت کے دن عرض کریں گے یا اللہ میرے پاس کوئی گواہ نہیں سوائے ایک ذات محمد مصطفیٰ کے، وہ میری گواہی دیں گے۔ اللہ برے میدان محشر میں اپنے محبوب کو طلب فرمائے گا، محبوب ارشاد فرمائیں گے یا اللہ یہ نبی سچا ہے، یہ امت جھوٹی ہے، تیرے نبی نے پیغام دیا تھا، تیرا پیغام پہنچایا تھا۔ یہ وہ ذات ہے اول و آخر جتنے بھی گزر گئے سب کے حالات سے اللہ کے نبی واقف ہیں۔ ایمان والے تو اپنے گھر بیٹھا، اپنے بند کمرے میں بیٹھا، کبھی کوئی گناہ کرنے لگے، کوئی غلط خیال دل میں آنے لگے، شیطان کبھی ایمان کے راستے سے بھٹکانے لگے، اور یہ تو شاید دل میں خیال آتا ہے ہم جھٹک دیتے رب دیکھ رہا ہے، اور کبھی یہ بھی سوچ لے اللہ بھی دیکھ رہا ہے، گنبد خضرا کا مکی بھی دیکھ رہا ہے، اور کل کو نبی کی بارگاہ میں قیامت کے دن کیا منہ لے کے جائے گا؟ آج گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے، اب نوجوانوں اپنی جوانی کو بچا لو گناہوں سے، اور کل قیامت کے دن جو نوجوان اپنی جوانی کو گناہوں سے بچائے گا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان پر اللہ کے عرش کا سایہ بھی فخر کرے گا، میں آمینہ کے لالو سے بازو سے پکڑ کے اپنے ساتھ جنت لے جاتا چلا جاؤں۔ آئیے وہ نبی ہیں، نبی کریم نے ارشاد فرمایا جو انبیاء باتیں کرتے گئے، خطبے دیتے گئے مسجد اقصی میں، اللہ کے نبی نے فرمایا مصدق لما معکم، جو جس نے کہا سچ کہا، تصدیق فرماتے گئے۔ امامت کی باری آئی، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم، جبریل آگے بڑھے، نبی کا بازو پکڑ کے مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم مصلی امامت پر ہیں۔ غور کیجیے آج بھی اس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، اللہ ہم سب کو نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز پڑھتے ہیں، کبھی ہم نے غور کیا ہمارا سر کہاں ہوتا ہے؟ اگر تھوڑا سا لیٹ ہو گئے، چوتھی لائن میں 5ویں صف میں جگہ ملی ہے، جہاں 5ویں صف والوں کا سر ہوتا ہے اس سے اگلی صف والوں کے قدم وہاں پہ، تیسری لائن والوں کا سر جہاں ہوتا ہے دوسری لائن والوں کے قدم وہاں پہ ہوتے ہیں، دوسری لائن والوں کے سر سے آگے پہلی لائن والوں کے قدم ہیں، اور امام کے قدم کہاں ہوتے ہیں؟ سب کے سر کی انتہا جہاں پہ ہو جائے وہاں سے امام کے قدم آگے ہوا کرتے ہیں۔ نبی فرماتے ہیں جبریل آگے بڑھے، مجھے بازو سے پکڑ کے مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا، اور مسجد اقصی میں نماز ادا کی گئی۔ اللہ کے نبی امام ہیں، 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء اکرام پیچھے کھڑے ہیں۔ جب مقام میں سجدہ آیا اور کسی عارف نے کہا تھا سارے نبیوں کا سر جہاں ہے اور مصطفیٰ کے قدموں کی شان اس سے بھی آگے نظر آتی چلی جا رہی ہے۔ سید الطائفہ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کا فرمان مبارک بھی سنیے۔ آپ فرماتے ہیں بندہ مومن کے مقام کی جہاں پہ انتہا ہوتی ہے، ایمان والے کے مقام کی جہاں پہ انتہا ہے وہاں سے ولی کا مقام شروع ہوتا ہے، ولی کے مقام کی انتہا ہے وہاں سے صدیقین کا مقام شروع ہوتا ہے، جہاں پہ صدیقین کے مقام کی انتہا ہے وہاں سے شہداء کا مقام شروع ہوتا ہے، شہیدوں کے مقام کی انتہا ہے وہاں سے صحابہ کے مقام کی ابتدا ہے، اور صحابہ کا مقام جہاں پہ ختم ہو جائے وہاں سے نبیوں کے مقام کی ابتدا ہے۔ فرمایا جہاں پہ نبیوں کے مقام کی انتہا ہو جائے وہاں سے رسولوں کے مقام کی ابتدا ہے، اور جہاں پہ رسولوں کا مقام ختم ہو جائے اس سے آگے اولو العزم رسولوں کے مقام کی ابتدا ہے، اور جہاں پہ اولو العزم رسولوں کا مقام ختم ہوتا ہے اور وہاں سے آمینہ کے لال کے مقام کی ابتدا شروع ہوتی ہے، اور مصطفیٰ کے مقام کی انتہا کو اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی اور جان نہیں سکتا ہے۔ ایمان والے یہ وہ ذات محمد مصطفیٰ ہے
اللہ نے اتنا نوازا ہے کائنات میں کسی اور کو عطا نہیں فرمایا ہے. اپنے مقدر پہ ناز کرو. رب نے ہمیں اس نبی کا امتی بنا دیا ہے جس جیسا نبی کائنات میں نظر نہیں آتا ہے. اپنے مقدر پہ ناز کرو, اس جیسی امت بھی کہیں نظر نہیں آتی ہے. میں علماء کرام تشریف فرما ہے, ان کا دامن تھامتے ہوئے ایک حدیث طیبہ عرض کر رہا ہوں. میں سادہ سی بات ہے, عالم نہیں, علم کا دعویٰ نہیں, بزرگوں سے سنی ہے, کتاب میں پڑھی ہے. حدیث پاک عرض کرتا ہوں, سناتے ہوئے ڈر لگتا ہے, سناتے ہوئے مجھے ڈر لگتا ہے, کوئی اس کا اور غلط مطلب نہ لے, نکالے نہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میری اس امت کی شان دیکھنے والی ہوگی. ہم نے علماء سے سنا اعضائے وضو اللہ کے نبی نے فرمایا 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے. آج رات کی تاریکی میں ایک آسمان پہ 14ویں کا چاند ہو, پوری کائنات کو منور کرتا ہے. بندہ مومن تیری شان کیا ہوگی؟ تیرے پاس قیامت کے دن 5 14ویں کے چاند ہوں گے, دونوں پاؤں 14ویں کے چاند, دونوں ہاتھ 14ویں کے چاند, تیرا چہرہ, تیرا سر, اعضائے وضو 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک حدیث طیبہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میری امت کی قیامت کے دن شان دیکھنے والی ہوگی. فرمایا شان کیا ہوگی؟ پہلی امتوں کے لوگ ایک دوسرے سے پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں. فرمایا میرے امتیوں کی شان دیکھ کر پہلی امتوں کے لوگ ایک دوسرے سے پوچھیں گے اور یہ کون لوگ ہیں؟ وہ بتائیں گے یہ نبی آخر الزمان کی امت ہے, آخری نبی کی امت ہے, محمد مصطفیٰ کے امتی ہے. یہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بڑے میدان محشر میں اور پہلی امتوں کے لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے یہ امتی ہے, ان کی شان یہ ہے, اور یہ امتی ان کی شان یہ ہے. ان کی شان دیکھ کے تو لگتا ہے ان میں کوئی بھی امتی نہیں, سارے خود ہی نبی نظر آ رہے ہیں. ایمان والے نبی کے صدقے اللہ نے تجھے وہ مرتبے دے دیے ہیں اور کائنات میں بڑے بڑوں کے ایسے مرتبے کسی کو نہیں ملیں گے. قیامت کے دن تیری شان دیکھنے والی ہوگی. آمینہ کے لال نے ارشاد فرمایا اللہ کی بارگاہ میں ایک بندہ مومن کا مقام کیا ہے؟ فرمایا ایک بندہ مومن کی شان رب کی بارگاہ میں اس کے گھر کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ نظر آ رہی ہے. ایمان والے تو کتنے بختوں والا ہے, اللہ نے تجھے وہ نبی عطا فرمایا کائنات میں اس جیسا نبی کوئی اور نہیں. اور گلے میں غلامی مصطفیٰ کا پٹا ہے, نبی کی غلامی گلے میں ہے, اور کوشش کرنا مرتے دم تک یہ پٹا سلامت رہے, یہ نسبت, یہ نعمت ایمان سلامت رہتی چلی جائے. اور جب یہ نعمت ایمان سلامت رہے گی پھر تو قبر میں جائے گا, فرشتے حساب نہیں بلکہ استقبال کے لیے تیار نظر آتے چلے جائیں گے, اور تو میدان محشر میں جائے گا اور فرشتے کہیں گے اور راستہ کشادہ کرو, اور یہ تو نبیوں کے امام کی امت آ رہی ہے, اس کے لیے راستہ کشادہ کرو, یہ تو بغیر حساب کے جنت جاتی چلی جائے. یہ کس شان والی امت ہے؟ حضرت علامہ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ معراج شریف کے حوالے سے ایک تذکرہ بیان کرتے, وہ بھی سنیے. فرماتے میں مسجد اقصیٰ کی زیارت کے لیے گیا, مسجد اقصیٰ کی زیارت کے لیے گیا تو وہاں باہر صحرا میں لیٹا ہوا, مجھے خواب میں ایک منظر آیا, باہر صحرا ہے, بڑی نورانی صورت لوگ ہیں, جمع ہو رہے ہیں, لوگ جمع ہوئے, ایک بڑی بلند کرسی رکھی گئی, ایک بڑی نورانی صورت اس کرسی پہ آ کے بیٹھ گئے, ان کے چہرے پہ نظر نہیں ٹک رہی, چہرے سے نور چھلک رہا ہے. علامہ ابو الحسن شاذلی کہتے ہیں میں نے پاس بیٹھے ایک آدمی سے پوچھا یہ کن کا اجتماع ہے, کون لوگ ہیں؟ وہ بتایا یہ نبیوں کی محفل ہے جو مسجد اقصیٰ میں لگا کرتی ہے. آج اس محفل میں کچھ اولیاء کو بھی آنے کی اجازت ہوئی. حضرت علامہ ابو الحسن شاذلی فرماتے لکھتے ہیں, کہتے ہیں میں اس مجلس میں بیٹھا سارا منظر دیکھ رہا تھا, میں نے پوچھا یہ کرسی کے اوپر کون ہے؟ سارے ہی نبی یہ اوپر کون ہے؟ بتایا گیا یہ آمینہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت علامہ ابو الحسن شاذلی کہتے ہیں کچھ وقت گزرا, حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہوئے,
نبی کریم کی بارگاہ میں اٹھ کے کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ایک فرمان، ایک حدیث طیب آپ نے ارشاد فرمایا، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ یا رسول اللہ میں بھی بنی اسرائیل کا نبی، حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے یا رسول اللہ میں بھی نبی، آپ کی امت کا کوئی عالم ایسا ہو تو اسے بلائیے، دکھائیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا این غزالی، غزالی کدھر ہے؟ غزالی کو بلاؤ، غزالی حاضر ہوئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا غزالی ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، تجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ سلام کیا، انہیں جواب دیا، پھر موسیٰ علیہ السلام فرماتے بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ امام غزالی عرض کرتے ہیں جی میرا نام محمد، میرے ابا کا نام محمد، میرے دادا کا نام محمد، میرے پردادا کا نام محمد، پھر ان کے ابا کا نام محمد، پھر ان کے ابا کا نام محمد، پھر ان کے ابا کا نام محمد، ہمیں غزالی کہا جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے غزالی یہ کون سا بات کرنے کا طریقہ ہے؟ میں نے تجھ سے تیرا نام پوچھا، تو نے اپنا نام بتا دیتا، بات ختم تھی۔ تو نے اپنا نام بتایا، ابا کا بتایا، دادا کا بتایا، پردادا کا 7 نسلوں تک نام گنوا دیے۔ غزالی کہنے لگے موسیٰ سے اے کلیم اللہ یہ بھی میں نے آپ سے سیکھا ہے۔ اور جی مجھ سے کہاں پہ سیکھا ہے؟ اور جی اللہ کا قرآن کہتا ہے، رب نے فرمایا تھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ کہہ دیتے کالا ہی عصا، اور یہ میرا عصا ہے، بات مکمل تھی۔ آپ نے جواباً عرض کیا کالا ہی عصا، یہ میرا عصا ہے، اتوکا علیہا، میں اس سے ٹیک لگاتا ہوں، واحش بہا علی غنمی، میں اس سے بکریاں چراتا ہوں، ولی فیہا مآرب اخری، میں اس عصا سے دیگر کام کرتا ہوں، دیگر اس سے کام بھی لیتا ہوں۔ اے کلیم اللہ آپ کہہ دیتے یہ عصا ہے، بات پوری تھی۔ آپ نے عصا بتایا، اس کے کام بتائے، اس سے دیگر کام بتائے، اور یہ میں نے آپ سے ہی سیکھا ہے۔ کلیم اللہ کہنے لگے غزالی تجھے خبر نہیں، میں اس وقت اللہ سے گفتگو کر رہا تھا، میں رب سے ہم کلام ہو رہا تھا، اور میرے دل کی خواہش تھی جتنی گفتگو لمبی ہو جائے اور رب سے ہم کلام ہو رہا تھا، یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے۔ غزالی ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے اور کلیم اللہ آپ تو اللہ سے گفتگو کر رہے تھے، آپ کے لیے سعادت کی بات ہے میں اس وقت کلیم اللہ سے گفتگو کر رہا ہوں، اور میرا دل بھی چاہتا ہے گفتگو لمبی ہوتی چلی جائے۔ امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، اللہ نے تجھے وہ شان والا رسول عطا فرما دیا ہے، اور جس کے صدقے تجھے رب نے وہ مرتبے دے دیے، اللہ نے کائنات میں کسی اور امت کو بھی یہ مرتبے عطا نہیں فرمائے۔ آؤ اپنے مقدر پہ قربان جاؤ، یہ مصطفیٰ کے صدقے میں نعمتیں عطا ہوئی، اس آمینہ کے لال کے صدقے میں عطا ہوئی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی راتوں رات اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ یہ سفر معراج ایسا سفر ہے، ایسی رحمتوں والا، ایسی برکتوں والا، اللہ نے اپنے نبی کو اپنے حسن بے مثال سے نوازا ہے۔ اس جیسی نعمت اللہ نے کائنات میں کسی اور کو عطا نہیں فرمائی ہے۔ یہ وہ ذات ہے آمینہ کے لال کی، جن کو اللہ نے لامکان پہ بلا کے اپنا دیدار عطا فرمایا۔ سر کی آنکھوں سے مصطفیٰ نے دیدار رب العالمین کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے، لا الہ الا اللہ کا ترانہ سناتے رہے، دیکھا ہے نہیں دیکھا نہیں۔ موسیٰ آئے، ترانہ سنایا، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا، دیکھا نہیں۔ عیسیٰ آئے، دیکھا نہیں۔ ابراہیم آئے، اعلان حق کرتے رہے، دیکھا نہیں۔ یحییٰ و زکریا آئے، اللہ کا پیغام سناتے رہے، دیکھا نہیں۔ کوئی تو ایک ایسا چاہیے تھا جو یہ کہہ دے جس اللہ کا نام لیتا ہوں میں نے اسے دیکھا ہے، میں نے اس اللہ کو دیکھا ہے جس کا نام لے رہا ہوں۔
اس پر ایمان لاؤ، اسے میں نے دیکھا ہے۔ یہ اللہ نے نعمت اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ معراج کی رات رب نے نبی کو اپنا جلوہ کرایا ہے اور جلوہ کرا کے نبی کو دیا ہے، اے محبوب جاؤ دنیا والوں کو بتا دو، او اگر تم ایمان نہیں لاتے، میں کسی ایسے کی بات نہیں کر رہا جس کا نام سنا ہے، جس کے بارے میں کسی فرشتے نے آ کے بتایا ہو اور جس کی شانیں مجھے آسمان کی کتابوں میں ملی ہو۔ فرمایا نہیں، اب جاؤ دنیا والوں کو بتاؤ، اور میں جس اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتا ہوں اس اللہ کو میں نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ایمان والے آ جا، اس زبان مصطفیٰ پہ اعتماد کر لے اور نبی کی زبان پہ ایمان رکھ لے، اور رب کی ذات کو دیکھا ہے تو آمینہ کے لال محمد مصطفیٰ نے دیکھا ہے۔ یہ معراج کی رات اللہ نے کرم فرمایا۔ یہ چند ٹوٹے پھوٹے لفظ تھے، وہ باتیں میں صحت طبیعت بھی ایسی نہیں کہ یہ سارا تفصیلاً عرض کر سکوں، پھر وہ آپ احباب کی اور بالخصوص ڈاکٹر صاحب کی محبت ہے۔ مجھے فرمانے لگے جتنا وقت مرضی لے لیں، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک چند باتیں گوشہ گزار کر دی۔ علماء کرام کے پاس تو سمندر ہیں، زندگی رہی تو مسجد حرام سے آگے آسمانوں کا سفر پھر کبھی صحیح۔ یہ سفر معراج ایسا ہے، سننے سنانے والے تو ختم ہو جاتے ہیں، رفعت مصطفیٰ ختم ہونے میں نہیں آیا کرتی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے سچی سچی محبت عطا فرمائے۔ کسی کی بات پہ دھوکے میں نہ آئیے گا، اپنے ایمان کو خطرے میں نہ ڈالیے گا۔ بس ایک آخری بات عرض کرنے لگا ہوں، اپنے ایمان کا سودا نہ کیجیے گا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم معراج کی رات واپس تشریف لائے۔ صبح آپ نے مکہ مکرمہ میں اعلان فرمایا، ابو جہل نے اعلان سنا، بدبختوں کا سردار، کہنے لگا لو آج تک نبی نے محمد نے معاذ اللہ کچھ جھوٹ نہیں بولا تھا، آج ایک ایسی بات کہہ دی ہے اور کچھ ہو نہ ہو میں آج ابو بکر کو توڑ لوں گا، اور کچھ ہو نہ ہو ابو بکر کو توڑ لیا جائے گا۔ وہ نبی کا ساتھ چھوڑ دے گا، عقل مند آدمی ہے، دانا آدمی ہے ابو بکر۔ حضرت ابو بکر صدیق کسی کام سے باہر تھے، مکہ سے باہر گئے تھے، یہ راستے میں کھڑا ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق واپس تشریف لائے، یہ راستے میں کھڑا ہے، وہ کہنے لگا ابو بکر تجھے پتا ہے کیا ہوا؟ اور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، مکہ سے بیت المقدس کتنا سفر ہے؟ جو اس دور کے سفر کے والے سے 30 دن، بعض علماء نے 40 دن لکھا ہے، 40 دن جانے کے 40 دن آنے کے، یہ سفر ہے۔ کوئی ایک رات میں سفر کر سکتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے نہیں، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی ایسا کہے کہ میں نے ایک رات میں یہ سفر کیا تو کیا وہ سچا ہوگا یا جھوٹا؟ آپ نے فرمایا وہ سچ نہیں ہے۔ ابو جہل نے جب اتنی بات کر لی پھر کہنے لگا ابو بکر سن لو، تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے میں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا واپس آ گیا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا واپس آ گیا۔ اب تم ہی بتاؤ، اتنے دن کا سفر جانے کا، واپسی آنے کا اتنے دن کا سفر، اس وقت کی تیز رفتار سواری گھوڑے پر بھی کوئی جائے تو اتنے دن کا سفر رات میں کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ فرمایا ارے عقل کے اندھے، اگر میرا نبی فرماتے میں راتوں رات آسمان پہ گیا رب کا دیدار کر کے واپس آیا، ابو بکر ماننے کے لیے تیار ہے۔ اور تو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی بات کرتا ہے، میرے نبی کے میں آسمانوں پہ گیا واپس آیا، ابو بکر اسے بھی ماننے کے لیے تیار ہے۔ اور ابو جہل سر پکڑ کے بیٹھ گیا، ابو بکر کیا ہو گیا؟ اور کوئی عقل کی بات کرو، کوئی دانائی کی بات کرو، کوئی ہوش و خرد کی بات کرو، اور یہ تو کیا کہہ رہا ہے کوئی راتوں رات اتنا سفر کر کے آ جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا ارے عقل کے اندھے تجھے خبر نہیں، اور نبی کی بارگاہ میں روزانہ ایک نہیں دو نہیں کئی مرتبہ، اور جبریل نبی کا خادم سدرۃ المنتہا سے نبی کی بارگاہ میں آتا ہے۔ اگر خادم روزانہ آ سکتا ہے، اگر ایک دن مالک جانا چاہے تو کون روک سکتا ہے؟ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ گویا ابو بکر صدیق بتا رہے تھے اور اگر جبریل روزانہ کئی مرتبہ خادم ہو کے آ سکتا ہے، اگر ایک دن مالک جانا چاہے تو کون روک سکتا ہے؟ نبی کریم کے پاس گئے، اللہ کے نبی نے فرمایا
ابو بکر راستے میں کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ ابو جہل ملا تھا. فرمایا کیا کہا؟ یا رسول اللہ میں نے تو یہ جواب دیا. فرمایا ابو بکر جاؤ آج کے بعد میں محمد کی طرف سے سند لے جاؤ، تم صدیق ہو، تم صدیق ہو، تم سچے ہو، اور تم عتیق ہو، عذاب قبر سے بری ہو، عذاب جہنم سے بری ہو. ایمان والو اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتے. اگر کوئی نبی کے دیدار کرنے پر بحث کرتا، کوئی علمی باتیں کرتا، کوئی عقلی دلائل دیتا نظر آ جائے، اسے کہنا ہم تو ابو بکر کا دامن تھامتے ہوئے اور یہی کہتے ہیں، اور جیسے بغیر دلیل کے ابو بکر مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا. انشاءاللہ پھر وہ وقت دور نہیں، فرشتے تیری جان نکالنے کے لیے آئے. گنبد خضرا سے آواز آئے گی، فرشتوں میرے اس امتی کا خیال رکھو، یہ تو صدیقوں میں نظر آ رہا ہے اور یہ تو جہنم سے عذاب نظر آ رہا ہے. ایمان والوں اپنے ایمان کو بچاؤ، اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتے. بزرگ فرماتے ہیں جب کوئی مصیبت آ جائے، جب کوئی پریشانی آ جائے، قیمتی چیز کو بچایا جاتا ہے. جو معمولی چیزیں ہو جائیں، جو کم قیمت والی، ان کی قربانی دے بھی دی جاتی ہے. ہماری سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ وہ نعمت ایمان ہے جو ہم محبت مصطفیٰ کے اوپر نظر آ رہی ہے، اور جس کی بنیاد اللہ کے نبی سے محبت اور عشق ہے. ایمان والے آ جا، کبھی تیرے مال کا نقصان ہو رہا ہو، کبھی صحت جا رہی ہو، کبھی کوئی اور نقصان ہو رہا ہو، اور جیسے تیسے اس نقصان کو برداشت کر لینا. اپنے ایمان کا سودا کبھی مت کرنا، اور جو اپنے ایمان کو بچا جایا کرتا ہے گنبد خضرا کے مکی آگے بڑھ کے سینے سے لگا لیا کرتے ہیں. اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کو اپنے محبوب کی سچی سچی محبت عطا فرمائے. یہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسے آج کل کے دور میں کہا جاتا ہے ٹیسٹ کیس ہے. اگر کسی کا ایمان چیک کرنا ہو تو ذرا معراج کا تذکرہ تو چھیڑ کے دیکھو. اگر وہ علم کی باتیں کرے، عقل کی باتیں کرے، یہ ہوا تھا، یہ نہیں ہوا تھا، ایسے جا سکتے، ایسے نہیں جا سکتے، تو سمجھ لینا ایمان میں ابھی کمی باقی ہے. اور جو کوئی کہے، چاہے وہ دنیا کی نظروں میں بے وقوف ہو، دنیا کی نظروں میں چاہے دیوانہ بھی ہو، اور وہ کہے میں بغیر دلیل کے مانتا ہوں، سمجھ لینا اللہ نے اسے ایمان کی معراج عطا فرما دی. ہمارے بزرگ ارشاد فرماتے ہیں یہ سیالکوٹ کی سرزمین ہے. تقسیم ہندوستان سے پہلے، پاکستان بننے سے پہلے، عیسائی آگے، پادری آگے، کچھ مسلمانوں سے مناظرہ کرنے کے لیے. جی معراج کا موقع ہے، معراج النبی کا موضوع ہے، مناظرہ کرو. مناظرے کا سٹیج لگ گیا، عیسائی پادری موجود، مسلمان علماء موجود. وہ آیتیں پڑھیں، حدیثیں پڑھیں، نبی کریم کی معراج میں دلائل دیں. وہ عیسائی کہتے ہیں میں مانتا ہی نہیں. ایک جسم دوسرے جسم سے گزر نہیں سکتا. یہ میرا ہاتھ ہے، یہ اس ٹیبل سے گزر نہیں سکتا، یہ ٹھوس وجود ہے، یہ ہاتھ میں ٹھوس. ایک آدمی دیوار سے گزر نہیں سکتا. دیوار سے گزرنے کے لیے یا دروازہ چاہیے یا کھڑکی چاہیے. اس کے علاوہ دیوار سے گزریں گے دیوار توڑنی پڑے گی. وہ عیسائی کہنے لگا سائنس کہتی ہے آسمانوں سے پہلے کرۂ زمہریر ہے، کرۂ نار ہے، اور نبی ان کے درمیان سے کیسے گزر گئے؟ نبی بھی سلامت ہے، یہ آسمان بھی سلامت ہے، یہ ممکن نہیں. ایک چیز دوسرے وجود سے گزر نہیں سکتی، ایک وجود دوسرے وجود سے گزر نہیں سکتا، کیسے ممکن ہے؟ 3 دن مناظرہ چلتا رہا، 3 دن مناظرہ چلتا رہا. اب فیصلہ کوئی ہو نہیں رہا، وہ کوئی دلائل مانے نہیں عیسائی پادری. وہاں پہ ایک سائیں رہتے تھے، مجذوب تھے، دیوانہ تھا. نام تو ان کا فضل الہی تھا، لوگ انہیں علاقائی زبان میں سائیں پھلا پھلا کہا کرتے تھے. انہوں نے دیکھا یہاں پہ آج رش لگا ہوا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ 3 دن ہو گئے مناظرہ ہو گیا. آئے لوگوں کے پاس کہنے لگے بتاؤ یہاں کیا رہو؟ کہنے لگے سائیں جی تواڈے کام دی گل نہیں، کچھ تو بتاؤ. اور جی یہ سائیں مانتا نہیں، کہتا ہے کہ نبی معراج کی رات کیسے چلے گئے؟ آسمان بھی سلامت، نبی کا وجود بھی سلامت، یہ ایک وجود دوسرے سے کیسے گزر گیا؟ پھر کیا ہوا؟ وہ علماء دلیلیں دیتے، مانتا ہی نہیں. 3 دن ہو گئے مناظرہ کرتے ہوئے. جب یہ سنا نا 3 دن ہو گئے تو اپنے آپ سے مخاطب کر کے کہنے لگے او سائیں
کب تک اپنے آپ کو چھپاؤ گے؟ آج تو نبی کی عزت کا معاملہ ہے. کب تک اپنے آپ کو چھپاؤ گے؟ آج تو نبی کی عزت کا معاملہ ہے. لوگوں کے درمیان سے گزرتے گزرتے اسٹیج کے اوپر چلے گئے, مسلمان علماء سے کہنے لگے اور بتاؤ میں کوئی بات کر لوں ان سے. وہ 3 دن کے مناظرے کے تھکے مارے کہنے لگے سائیں جی تسی گل کرو. اب وہ سائیں آگے بڑھے, اس سائیں پادری سے کہنے لگے بتاؤ کیا کیا. تو کہنے لگا جی میرا دعویٰ ہے کوئی ایک وجود دوسرے سے گزر نہیں سکتا, یا یہ ٹوٹے گا یا یہ ٹوٹے گا. آدمی دیوار سے گزر جائے, ہاتھ ٹیبل سے گزر جائے, یہ ممکن نہیں. ایک وجود دوسرے سے گزر نہیں سکتا. نبی معراج پہ جا نہیں سکتے اور نبی بھی سلامت, آسمان بھی سلامت, یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ اور سائیں کہنے لگے اور میں ایک دیوانہ بے وقوف آدمی, جلا آدمی, مجذوب آدمی, میں اس دیوار کے اندر سے گزر جاؤں, دیوار بھی سلامت رہے, میں بھی سلامت رہوں, اور پھر مان لو کہ نبی معراج کی رات گئے تھے. سائیں کہنے لگا میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں تو مان لوں گا. اور سائیں فضل الہی کے اس دیوار کے پاس گئے, دیوار کے پاس جا کے کہتے ہیں, آنکھیں بند کی, کہنے لگے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, ایک اللہ کے نام کی سرب لگاتے, کبھی دیوار سے ادھر گزرتے کبھی ادھر, بار بار یہ کام کرتے رہے. اور جتنا مجمع تھا, جتنے عیسائی تھے, سارے دیکھ کے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. عظمت و شان مصطفیٰ کریم زندہ باد زندہ باد. میرے دادا حضرت فقیہ اثر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے, آپ یہ بڑی محبت سے تذکرہ سنایا کرتے تھے. فرماتے میں بڑا تلاش کرتا رہا, کتابوں میں تلاش کرتا رہا, اس واقعے کی سند کوئی نہ ملی. کہتے میرے ایک قریبی تعلق والے, محبت والے, وہ فیصل آباد محمد پورہ کے پاس ہی گلبرگہ کا علاقہ, وہاں رہنے والے ماسٹر محمد اقبال صاحب تھے. وہ اپنے والد صاحب جو بیمار تھے ان کی تیمارداری کے لیے مجھے لے گئے. حضرت آپ آئیے گھر تشریف لائیں, تو شاید آپ کے آنے کی برکت سے بزرگوں کی طبیعت سمجھ جائے افاقات. کہتے وہ مجھے اپنے والد صاحب کی تیمارداری کے لیے گئے. اب حضرت کی عادت مبارکہ تھی, جہاں بیٹھتے وہاں دین کی باتیں شروع کرتے. میرے دادا حضرت فرماتے معراج شریف کا وقت تھا, یہی ایام چل رہے تھے, میں وہاں ان کی تیمارداری کے لیے گیا تو باتیں کرتے کرتے یہ سائیں فضل الہی والا واقعہ جو سنا تو تھا, کسی کتاب سے سند نہیں ملی تھی. کہتے میں نے بیٹھے بیٹھے یہ واقعہ سنا دیا, اور جیسے ہی یہ واقعہ سنایا تو وہ بوڑھے آدمی ماسٹر اقبال صاحب کے والد صاحب جو بیمار تھے وہ فوراً کھڑے ہوئے, ہاتھ کھڑا کر کے کہنے لگے اور مفتی صاحب میں اس مجمع میں خود موجود تھا اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سائیں فضل الہی دیوار کے آر پار آ جا رہا تھا. فرماتے مصطفیٰ کی عزت و عظمت کی بات تھی, ساری زندگی تلاش کرتا رہا, نہیں ملا, اور کتابوں میں مل جاتا اس جیسی سند نہ ملی, اور میں نے تو اپنی آنکھوں سے عینی شاہد دیکھا ہے, اور جس نے مصطفیٰ کی عزت و عظمت کا پرچم بلند ہوتے دیکھا ہے. ایمان والے جب بھی کوئی ایمان چھیننا چاہے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا, اپنے ایمان کو بچا کے رکھنا. ایمان سے بڑی نعمت کوئی اور نہیں. اگر ایمان سلامت رہ گیا انشاءاللہ قبر بھی جنت کا باغ ہوگی, میدان محشر میں بھی ایمان والا سرخرو ہوتا چلا جائے گا. اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کو اپنے نبی کو عطا ہونے والے ہر کمالات کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہمارا 2-2.5 انچ کا دماغ سمجھ سکتا ہے, دینے والا اللہ ہو, لینے والے اللہ کے محبوب ہوں. ہم اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے رہیں. علماء سے پوچھئے, ابھی عقل دانوں میں جنت کی ایک نعمت کی سمجھ نہیں آتی, اور جس کے قدموں کے صدقے اللہ جنت بنا دے ان کا مقام کہاں سمجھ میں آئے گا. اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کو نبی کی سچی سچی محبت عطا فرمائے, اور معراج پاک من و عن یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.